ارشدنا الی الطریق ای بہترین رفیق. اگر میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور کس طرح ہمارا شمار حقیقی انتظار کرنے والوں میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ نے ایک سوال کیا اور اسی کے اندر ایک جواب بھی دے دیا. غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے انتظار، اور یہ آپ نے جواب بھی دے دیا. انتظار کس کا انتظار؟ زمانے کے امام کا. کیوں؟ وہ آنے والے ہیں، آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ یملؤ الارض عدلا و قسطا قومیت ظلم و مجورہ. یہ آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. اب چیزیں جوڑ رہے ہیں جی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا افضل عبادت کیا ہے؟ غیبت کے زمانے میں افضل اعمال کیا ہے؟ انتظار. کس کا انتظار ہے؟ امام زمانہ کا. تو امام زمانہ آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ خود امام زمانہ جو آئیں گے تو ان کے ساتھ ایک اور چیز لگی ہوئی ہے کہ زمین پر عدل و انصاف لے کر آئیں گے، الگ نہیں آئیں گے اس سے. تو کیا آپ عدل و انصاف کے منتظر ہو؟ جی. یا امام زمانہ کیسے منتظر ہو؟ آپ کو وہ امام چاہیے جو عدل و انصاف کے بغیر آئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ الٹیمیٹلی امام کے ظہور کے ساتھ آپ عدل و انصاف کے انتظار میں بھی ہو. یہ سوال ہے ہو یا نہیں ہو؟ اگر تم خود ہی مثال کے طور پر جو ہے وہ پڑوسی کی بجلی میں جو تار مار کے جو ہے وہ ظلم کر رہے ہو، کسی کا مال کھا رہے ہو، کسی کی زیادتی کر رہے ہو، ہر جگہ تم نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام نکال کے رکھا ہوا ہے، تو ایسا آدمی تو عدل و انصاف کا انتظار نہیں کرتا ہے. کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. بھائی لوگ جنابلی اگر فل فرض کر لیں پاکستان میں کوئی اچھی حکومت آ ہی جائے، کر لیں فرض تھوڑی دیر کے لیے، کیا جاتا ہے، آ ہی جائے، تو اگر وہ قانونی رٹ پیدا کرنی چاہے تو کوئی ووٹ دے گا اس کو؟ لوگ کہتے ہیں حکومت بری ہے، عوام اس سے زیادہ بری ہے، کیونکہ وہ دیں گی نہیں، کیونکہ انہیں نقصان ہو رہا ہے. بالکل یہی بات یہی سینیریو زمانے کے امام کے بارے میں ہے کہ آپ امام زمانہ کا ویٹ کر رہے ہیں. اچھا وہ جو عدل و انصاف سے بھریں گے، جو آپ کو جو ہے رشوت کے بارے میں روکیں گے، وہ حرام خوری کے بارے میں روکیں گے، وہ جناب علی جو ہے وہ میراث کے بارے میں، تم جو مال کھا جاتے ہو اپنی بہنوں کا، اس کے بارے میں روکیں گے، تو کون ان کو ووٹ دے گا؟ خود امام کا انتظار کرے گا. تو بس اب یہاں پر آ کے نقطہ پوائنٹ پہنچ رہا ہے کہ ظہور کا جو انتظار کرنے کی بات ہو رہی ہے، فرج کی جو انتظار کی بات ہو رہی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ آئیں. اب یہ ویٹ جو ہے نا دو قسم کا ہے. ایک انتظار وہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور کھانے کا وقت ہو گیا ہے، گھر والے کھانا لگائے بیٹھے ہیں، ہے نا، کب آئیں گے تو کھائیں گے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں. ایک وہ ہے کہ ہم یہاں گھر میں بیٹھے ہیں، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، گھر میں کھانا بنا ہی نہیں ہے، اب وہ ویٹ کر رہے ہیں، ہم وہاں جائیں گے تو کھانا لے کر جائیں گے، تو کھانا بنائیں گے، تو کھانا کھائیں گے. وہ بھی انتظار ہے، یہ بھی انتظار ہے. انتظار کے معنی کو تو سمجھے نا کہ سامنے آپ کا امام زمانہ سے کیا ہے ویٹ، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ امام زمانہ سے کیا توقع ہے؟ عدل و انصاف سے بھریں گے، تو اس عدل و انصاف کے تقاضے تو پورے کریں. آپ کا بس آپ کے والدین پہ نہیں چلتا ہے، بھائیوں پہ نہیں چلتا ہے، دوستوں پہ نہیں چلتا ہے، پڑوسیوں پہ نہیں چلتا ہے، شہر پہ نہیں چلتا ہے، ملک پہ نہیں چلتا ہے، خود پہ تو چلتا ہے. تو خود پہ تو لے آؤ عدل و انصاف. اگر خود پہ عدل و انصاف لے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا کاسے کا کام کر لیا ہے، آپ ویٹ کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہو ویٹ، آپ توقع کر سکتے ہو کہ وہ آئیں گے. تو اب یہ انتظار فرض کی بات کی جائے یا انتظار ظہور امام کی بات کی جائے، اس میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے. الٹیمیٹلی میں مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ یہ جو میرا سوال ہے، اس سوال میں ایک الزام چھپا ہوا ہے نا؟ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تم نے روزہ نہیں رکھا، اور بتاؤ کیوں نہیں رکھ رہے ہو. یہ کمپاؤنڈ ہے،
ایسا ہی ہے نا. اب امام زمانہ کا ظہور کا انتظار، یہ امام زمانے کے فرج کا انتظار، یہ بھی کمپاؤنڈ ہے. پہلے یہ تو مانو کہ امام ہے، امام ہے جی. جب ہے تو پھر آپ انتظار کی بات کرو گے نا. تو اس کے ہونے کو جو انتظار میں لے کر آنا ہے وہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کیسے ریئلائز کرتے ہو امام کے ہونے کو، کتنا آپ کو سمجھ میں آتا ہے. کیا آپ مثال کے طور پر مشکلات میں انہیں پکارتے ہو، یا صرف تمہیں مجلس میں نعرہ حیدری علی یاد آتا ہے؟ امام زمانہ صرف اجتماعات میں تمہیں نظر آتا ہے، تنہائی میں تمہیں زمانے کے امام کے بارے میں کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، یاد ہی نہیں کرتے ہو. تو کیا تم نے اپنے اندر میں ریئلائز کیا ہوا ہے وجود امام کو؟ جس طریقے سے دوسرے مذہب والے نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے ہیں جی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں پر نہیں مانتے. فرق ہو گیا. تو ماننا کا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے ریئلائز کریں کہ یہ ہستی موجود ہے، یہ میرے لیے بہت بینیفیشری ہے، اس کی وجہ سے مجھے فائدے ہو رہے ہیں، میری حیات کا ضامن ہے، میرے رزق کا ضامن ہے، میرا ولی ہے، میرا رہنما ہے. مانے اس پہ ڈپینڈنسی کو ایجاد کریں، اور پھر جب ڈپینڈنسی ایجاد کر لیں، سمجھ لیں اچھی طریقے سے، تو پھر آپ جا کے سوچیں کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. وہ آئے، ویٹ کریں. تو ویٹ کریں کا مطلب وہ یہ ہے کہ کھانا پروس لیا ہے، کھانا لگا دیا گیا ہے، اب آپ ویٹ کر رہے ہیں، جب وہ آئیں گے تو کھائیں گے. اتنا کم از کم انتظار جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور یہی ہماری خصوصی اور اسپیشل ذمہ داری ہے زمانے غیبت میں. اس کے علاوہ نماز پڑھنا وہ اس سے پہلے بھی تھی، روزہ رکھنا اس سے پہلے بھی تھا، حج اس سے پہلے بھی تھا. جو چیز غیبت کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، دو باتیں ہیں: انتظار فرج، دوسرا دعائیں. کہ کون سی دعائیں؟ فرج کی دعا. کیونکہ میں ویٹ تو کر رہا ہوں لیکن ساتھ میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ خدا میں ویٹنگ میں تو ہوں، تیری جب مرضی ہوگی تو بھیج دینا، لیکن میں چاہتا ہوں جلدی بھیج دے. خدا سے ریکویسٹ تو کر ہی سکتا ہے نا، دعا تو کر سکتا ہے، قبول کرے نہ کرے اس کا کام ہے. لیکن یہ خود انسینٹیو میرا یہ دعا مانگنا کیا ہے؟ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ میں انتظار کی کیفیت میں ہوں. تو لہٰذا مثلا یہ جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، دعائیں اس کانسیپٹ کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم امام کے ظہور کو یا امام کی فرج کے خواہاں ہیں، اس کے طلب کرنے والے، متمنی ہیں اس کے.